اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم گوشۂ کمال کی نشست نمبر 31 میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت حساس بھی ہے اور ذرا سا کسی کے لیے ممکن ہے تکلیف دہ ہو، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور یہ خالص انسانی اور اسلامی ہمدردی کے تحت ہے آج کی میری گفتگو۔ اس سے کسی کی حمایت مقصود نہیں ہے، نہ کسی کی مخالفت مقصود ہے۔ یہ اتحاد بین المسلمین کا جو ہمارے علماء اور دانشور اور ذاکرین اکرام دعویٰ کرتے ہیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ حقیقتاً دل کی گہرائیوں سے ہی چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان متفق و متحد رہیں تاکہ دشمن ہم پر حاوی نہ ہو سکے۔ ایک ذرا سی ماضی کی ایک بات سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جمعیت علماء پاکستان کے بہت بڑے رہنما تھے مولانا عبدالستار نیازی۔ انہوں نے ایک بار کتاب لکھی، اتحاد بین المسلمین، یہ موضوع تھا کتاب کا۔ میں اس زمانے میں کتابوں پر تبصرے بھی کرتا تھا، تو میرے پاس وہ کتاب آئی تبصرے کے لیے، تو صلاح الدین صاحب مرحوم شہید نے مجھے دی تھی۔ تو انہوں نے مجھے کتاب دی، میں نے سرسری پڑھ کر میں نے کہا صلاح الدین صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں عبدالستار نیازی صاحب سے۔ کہہ لگے تعلقات کا کیا مقصد ہے، آپ کتاب پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ کتاب پر میں کچھ ذرا اختلافی نوٹ لکھوں گا۔ تو کہہ لیں آپ کو آزادی دے رکھی ہے، میں نے تو جو چاہیں لکھیں، آپ کو اپنی رائے ظاہر کرنے کی ہمارے ادارے میں پوری آزادی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ نام تو ہے ان کا اتحاد بین المسلمین، لیکن یہ اتحاد صرف ایک حوالے سے چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جو بریلوی مسلک کے ہیں سارے لوگ اس کو مان لیں تو اتحاد قائم ہو جائے گا۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیوبندی مسلک کے لوگ بھی یہی کہہ سکتے ہیں، اہل حدیث بھی، اہل تشیع بھی، وہ سب اگر یہ کہیں کہ جی ہمارے مسلک پر آ جائیے تو اتحاد ہوگا، اسے تو اتحاد نہیں کہیں گے۔ اتحاد ہوگا صرف قرآن اور سنت پر، یہ ہوتا ہے اصل اتحاد۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تو اب اختلاف کے لیے آپ لاکھ بہانے ڈھونڈتے پھریں، لیکن اتفاق اگر چاہیں گے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن مجید اور آپ کی حیات نبوی کے جتنے پہلو ہمارے سامنے آئے ان پر ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ باقی ساری باتیں الگ کر دیں تبھی اتحاد ممکن ہے۔ اس میں ہم اکثر ایک بات دہراتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں لوگ اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی جب آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا مسلمانوں کے درمیان، چاہے اتفاق کا ہو یا اختلاف کا ہو، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کو تاریخی تناظر میں دیکھنا چاہیے، اسے عقیدے کا، ایمان کا جز بنانے کا کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ورنہ کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور سنت پر تو اتفاق ہو سکتا ہے، باقی آپ کہیں کہ جی فلاں صحابی کو، فلاں بزرگ کو، فلاں شخصیت کو میں مانتا ہوں، دوسرا کہتا کہ میں نہیں مانتا، تو اس پر وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ اللہ کے جواب دے ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مجمع میں ہمارے صلاح الدین صاحب مرحوم نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی کہ اگر فرض کر لیں کہ میں یہ کہوں کہ امام ابو حنیفہ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں نہیں گزری، تو آپ بتائیں میرے دین اور ایمان پر کیا فرق پڑے گا؟ ظاہر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالانکہ ان تمام علماء کا، ان تمام فقہا کا، ان تمام ذاکرین کا، ان سب کا اپنی اپنی جگہ ایک مقام ہے، وہ مقام اپنی جگہ، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے بات شروع کر کے اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میرے بچپن میں یہ ایک سلسلہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی ان مسالک کے درمیان اس قدر شدید اختلاف تھا کہ ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے الزامات لگاتے تھے۔ یہ تو
میں حیران ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات مبارکہ رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب ہو کر دنیا میں تشریف لائی، ان کی ذات مقدسہ پر ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوس اور شرم کا مقام کیا ہوگا کہ جو نبی متحد کرنے کے لیے آیا مسلمانوں کو اور انسانوں کو، ہم اسی کے نام پر اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی میرے ماضی کی اور بچپن کی بات جو اب تک چلی آ رہی ہے۔ اب کچھ عرصے سے ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ ہے ہمارے دو بڑے فرقے کہیں یا نہ کہیں، ان کو بعض لوگ اختلاف کرتے کہ نہیں فرقے نہیں ہیں یہ، تو وہی اہل سنت اور اہل تشیع۔ ان دو فرقوں میں اہل بیت کرام اور صحابہ کرام، ان کی بعض شخصیات پر اختلاف ہو رہا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ علمی اختلاف کیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن اس کی وجہ سے قوم کو کیوں انتشار میں ڈال رہے ہیں؟ اس وقت برقیاتی جو ذرائع ابلاغ ہیں، جنہیں ریڈیو ٹی وی کہہ سکتے ہیں آپ، اور عام زبان میں آپ لوگوں کی زبان میں میڈیا کہتے ہیں اس کو، اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ایسا، یہ چینلز کے ذریعے، نجی چینلز کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے جو آیا ہے، اس میں تو اس قدر مغلظات سننے میں آ رہی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں، چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، یعنی اختلافی، تو ان پر گفتگو تو کی جا سکتی ہے علمی سطح پر، لیکن لڑنا جھگڑنا اور ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا، یہ تو کسی مسلمان تو کیا کسی انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اصل میں چونکہ فلسفے کا طالب علم ہوں، تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی موضوع ایسا ہے کہ جو علماء کے درمیان زیر بحث آنا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، دلائل ایک دوسرے کو دیں، وہ اگر عوام میں لے آئیں گے آپ، تو عوام میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا، انتشار پھیلے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان موضوعات کو علمی میدانوں میں علماء کے درمیان حل کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات اور ہم کہتے ہیں کہ جو موضوع فلسفے کی بنیاد پر فلسفیوں کے درمیان زیر بحث آنا چاہیے، اس کو اگر آپ علماء کی مجلس میں پیش کر دیں گے تو وہاں بھی کفر اور شرک کے فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ فلسفے والوں کی سطح ایک اور ذرا بلند ہوتی ہے، اور اگر وہ فلسفہ مسلمان اگر اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کا درجہ بہت ہی اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ تو فلسفے کی بنیاد پر ہونے والی گفتگو کو علماء میں نہ لے جائیں، علماء کی بنیاد پر ہونے والی گفتگو کو عوام میں نہ لائیں، تو وہ انتشار نہیں پھیلے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اتنی بری حالت ہے کہ ایک کے بعد ایک خود کو عالم دین کا لبادہ اوڑھ کر سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو بس قرآن اور حدیث ہی نہیں، روایات پتہ نہیں کون کون سی، ان سب پر حافظ ہوں، عبور ہے مجھے ان پر، اور میں مستند بات کرتا ہوں۔ حالانکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی باتیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں استناد کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ میں اس بات پر بڑا آج کل تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے جو بڑے فرقے کے لوگ تھے، وہ بجائے اس کے کہ محبت کی باتیں کریں، ہمدردی کی باتیں کریں، انسانیت کی باتیں کریں، اس کے بجائے ایک دوسرے پر سب و شتم کی بارش کر رہے ہیں، اور اسی لیے یہ ہمارے درمیان انتشار اب بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کا ایک پہلو میں ذرا سا اور بتا دوں کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور پہلی بار اقوام متحدہ میں 10 دسمبر 1948 کو آیا تھا۔ بڑی واہ واہ ہوئی کہ صاحب بس انسانیت تو اب فلاح پا جائے گی اور اس منشور پر عمل کرنے کی۔ علماء کہتے ہیں دوسرے فرقوں کے، دوسرے مذہب کے بھی، کہ یہ جو عالمی منشور ہے یہ دراصل چربہ ہے، نقلی یا ادنیٰ درجے کا چربہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اس میں جو انسانیت کا منشور پیش کیا تھا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے بہترین منشور قرار پائے گا۔ اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے 30 نکات رکھے اقوام متحدہ نے، اور اس کو عالمی منشور کا نام دیا۔ تو ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو منشور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ، اس میں صاف کہا گیا ہے کہ کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی عربی کو عجمی پر یا عجمی کو عربی پر، کسی کو کسی پر انسانی بنیاد پر، یعنی شکل و صورت، زبان، علاقے کی بنیاد پر
کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ہی معیار ہے، وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کا معیار۔ اور قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک فضیلت والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ بس یہی عالم منشور کی بنیاد ہونی چاہیے۔ جتنے جھگڑے آپ دیکھ رہے ہیں سارے مسالک، علاقے، زبان، نسل اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، اور حضور کا یہ فرمان تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں سارے تعصبات نسلی، لسانی جو بھی ہے، کالے گورے کے جتنے بھی تمام یہ جو تعصبات ہیں، میں ان کو اپنے پیروں تلے کو چلتا ہوں۔ اس سے زیادہ سخت بات نہیں ہو سکتی تعصبات کے بارے میں۔ لیکن آپ دیکھیے 1400 سال کے بعد ہم اسلام کے پیروکار ہونے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ایک ایک بات پر لڑتے ہیں، فلاں کی زبان یہ ہے، فلاں کی نسل یہ ہے، فلاں کا رنگ یہ ہے، اور فلاں کا علاقہ یہ ہے۔ یہ علاقے، نسل و زبان یہ جس دن ہمارے درمیان سے، اور مسالک خاص طور سے اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے درمیان، وہ مسالک کی تقسیم اگر فطری ہے، علمی ہے، تو علمی سطح پر حل کر لیں۔ عوام میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ فلاں صحابی عظیم تر ہیں اور فلاں صحابی کم تر ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے۔ ان میں سے جس کی پیروی کرو گے، یعنی جس کے پیچھے چلو گے، جس کی روشنی میں تم آگے بڑھو گے، تم فلاح پاؤ گے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں فلاں صحابی صحیح ہے، فلاں صحابی غلط ہے۔ ہمارا کیا مقام ہے، حیثیت ہے کوئی ہماری کہ ہم صحابہ کرام کے ان کی عظمتوں کا اور ان کے مراتب کا تعین کریں؟ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ ہم بالکل غلطی پر اس معاملے میں۔ اصل مقتدر اعلیٰ رب کائنات کی ذات ہے، اس نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو خاص طور پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ ان خلفاء میں سے جو منتخب ہو کر سربراہان مملکت قرار پائیں، یہ دراصل خلیفہ کے خلیفہ ہیں، اور یہ حکمران یا سربراہان، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کام کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شہری نے کہا کہ تیر کی یا تلوار کی نوک دکھا کر کہہ لیں عمر اگر تم سیدھے چلے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نوک دیکھ رہے ہو تلوار کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غصہ نہیں آیا، کوئی نہ پریشانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جب تک مسلمانوں میں ایسے لوگ زندہ ہیں، غلط، ظالم، نااہل حکمران نہیں آ سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو خلفائے راشدین کا دور ہم جسے کہتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا مثالی دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انسانوں کے درمیان قائم ہوا۔ ایک اور بات کہ مسلمانوں کو جو سربراہ ہوگا وہ چونکہ خلیفہ کا خلیفہ ہے، اس لیے وہ خادم ہے، یعنی دوسرے درجے میں جا کر خادم بنا ہے وہ، تو اس کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کرے اور اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ سمجھے۔ جو ایسا سمجھے وہ حکمرانی کا اہل نہیں ہے۔ وہ شخص جو سربراہ مملکت بنے، چاہے پاکستان ہو یا کوئی بھی دوسرا ملک، تو وہ خدا و خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے لیے۔ اس پر میں کبھی اور گفتگو کروں گا کہ ہمارے درمیان یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ جی جو سربراہان مملکت ہیں ان کی ذات، ان کے خاندان پر گفتگو کی جائے یا نہ کی جائے، جبکہ اسلام نے تجسس کے لیے منع کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں کبھی میں بات کروں گا۔ اس وقت میں اب ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ حقوق کی اس وقت ہمارے سامنے 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ہے بنیادی حقوق جسے انسانی حقوق بھی کہتے ہیں، دوسرا ہے شرعی حقوق، اور تیسرا ہے ہمارے پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہمیں حقوق ملے ہیں وہ۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم اس پیمانے پر اگر دیکھیں تو ہم عقیدہ و مسلک کے جو جھگڑے ہیں یہ بڑے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ شرعی جو حقوق ہیں ہمارے وہ تو بالکل فطری ہیں، اس لیے کہ رب کائنات نے دیے ہیں، وہ کسی انسان کے پیش کردہ نہیں ہے، اس لیے ان پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس میں غلط ہے یا یہ اس میں خامی ہے، وہاں تو خامی کے ساتھ۔ البتہ انسانی حقوق کی دنیا میں ذرا سے تفریق کی جاتی ہے،
کوئی کسی ایک بات کو انسانی حقوق میں شامل کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ہے، تو اس پر تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اب رہا ہمارے پاکستان کے آئین اور دستور کا معاملہ جس کے تحت ہمیں حقوق ملے ہیں، اس میں بیشتر حقوق وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں تھے، جسے ہم اسلام کا عالمی منشور کہتے ہیں، تو وہ آئین میں ہمارے موجود ہیں۔ اب ان حقوق کے تحت جو آئین نے ہمیں دیے ہیں ہر شہری کو مجھ سمیت، وہ یہ ہے کہ عقیدہ، مسلک، رہائش، کاروبار، اظہار خیال، چلنے پھرنے کی یہ تمام آزادیاں ہر شہری کو یکساں طور پر حاصل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی علاقے سے یا کسی زبان سے، سب کو یکساں حقوق حاصل ہے۔ اس بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو آپ ذرا ایک چیز دیکھیے کہ ہمارے یہاں اب جو سلسلے شروع ہو گئے مذہبی اور سیاسی جلسے جلوسوں کے، ریلیوں کے، دھرنوں کے، اتنے لاکھوں کا اجتماع کرتے ہیں، مین اہم شاہراہیں ان کو روک کر، اور اس کے بعد کوئی شخص اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنی دکان نہیں کھول سکتا، اپنے ہاسپٹل تک نہیں جا سکتے۔ تو آپ اندازہ کیجئے ظلم کی انتہا ہے کہ انسانوں کے نام پر انسانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ راستہ روک کر کھڑا ہونے والا لعنتی ہے، لعنت بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اندازہ کیجیے ایک فرد کا کسی راستے کو روکنا لعنت کے مترادف ہے، اور یہاں تو بڑی بڑی سڑکیں اور کئی کئی میل تک روک دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی شخص کو اپنے گھر جانا ہو، نہیں جی آپ ادھر سے نہیں، وہ فلاں طرف سے گھوم کے جائیے، ادھر جائے گا تو کہے گا نہیں ادھر سے نہیں، ادھر سے جائیے، اس کو گھماتے پھراتے رہیں گے، گھر تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو بھائی مذہب کے ٹھیکیداروں، سیاستدانوں، حکمرانوں، اللہ کے واسطے اس معاملے پر غور کرو کہ تم صرف انسانی حقوق کی پامالی نہیں کر رہے ہو، شرعی حقوق ہی کو نظر انداز نہیں کر رہے ہو، بلکہ آئین اور قانون کے تحت شہریوں کو جو بنیادی آزادیاں اور حقوق حاصل ہے ان سب کا مذاق اڑا رہے ہو تم، اور حکمران یا مقتدر طبقات انہیں کچھ نہیں کہتے، بلکہ ان کی نگرانی کے لیے کروڑوں روپے کا عوام کا پیسہ ان پر خرچ کرتے ہیں کہ جی آپ بس جلوس کی نگرانی کریں، عوام کی تو نگرانی اللہ تعالیٰ کرے گا، نہ ہم کریں نہ آپ کریں۔ اور اس سے آپ اندازہ کیے کہ عوام جس شدید اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں آج کل، اور اس میں جو مذہب کا جو عنصر شامل ہوتا جا رہا ہے، یہ بڑا تشویشناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ آئندہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے علماء کو، دانشوروں کو، سیاستدانوں کو، اور جتنے بھی کئی قیادت کے منصب پر فائز ہیں لوگ، ان سب کو ہدایت دے اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ سب مل جل کر اسلام اور پاکستان پر متحد ہوں، اور یہ سارے مسلکی اور فروعی جو اختلافات ہیں ان سب کو ختم کر دیں، ورنہ آئندہ بہت خطرناک مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے جو سلسلہ اب چل پڑا ہے۔ میں اسی لیے بہت دردمندی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے کسی سے نہ اختلاف ہے نہ اتفاق ہے، بس انسان ہونے چاہیے، مسلمان ہونے چاہیے، پاکستانی ہونے چاہیے۔ تو اس سے آگے آج اتنا بس، آگے حد ادب۔ میں صرف وہی بات پھر دہرانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ گوشۂ کمال کو پسند کرتے ہیں، اسے دلچسپ اور مفید پاتے ہیں، تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔